بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دو لفظ آئے ہیں اس میں۔ اسم کے معنی آتے ہیں نام کے۔ اللہ کو تو سب نام معلوم، یعنی اللہ کو تو سب جانتے ہی ہیں، یعنی بسم اللہ، اللہ کا نام، یعنی اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس کی صفت کیا ہے؟ الرحمن اور الرحیم۔ اس کی صفت ہے الرحمن اور الرحیم۔ رحمان کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب نہایت رحم کرنے والا، یعنی وہ رحمان عام ہیں، اور عام کہتے ہیں یعنی ہر ایک کو حاصل ہے رحمانیت، ہر ایک کو، یعنی کافر بھی مومن بھی۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کی رحمت کافر کو بھی پہنچتی ہے، ایمان والے کو بھی پہنچتی ہے۔ اگر کافر کو رحمت نہ پہنچتی تو اس کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا، اس کو کھانا نہ ملتا، اس کو پہننے کو نہ ملتا، لیکن کیونکہ اس کی رحمان ہے، وہ رحمت اس کی عام ہے، اس وجہ سے وہ کافر بھی مزے لے رہا ہے یہاں پر۔ ہاں، ایمان والے ہی مزے لیں گے صرف آخرت میں، وہ معنی ادا ہوتے ہیں رحیم سے، یعنی وہاں صرف ایمان والے مزے کریں گے۔ نہایت رحم ہوگا کس کے اوپر؟ ایمان والوں پر، اور وہاں رحم سے نکل جائیں گے کافر لوگ۔ تو یہ فرق ہے، اور اس صورت میں بھی آیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، تو اس میں بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت بتائیں گے۔ اب ہم الحمدللہ رب العالمین، الحمد مانے تمام تعریف ہے، سب تعریف، یعنی جس طریقے کی بھی تعریف ہو، کوئی انسان کے اندر خوبی نظر آ رہی ہو، اس کا مرجع بھی، یعنی اس کی اصل بھی اللہ ہے۔ اگر انسان کو وہ وجود نہیں بخشتا تو کہاں سے اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی؟ تو تمام تعریف کسی انسان میں نظر آ رہی ہو، کسی بچے میں نظر آ رہی ہو، کسی کے اندر کوئی ہنر نظر آ رہا ہو، کسی کے اندر کچھ نظر آ رہا ہو، سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف دوڑنے والی ہیں، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے، کسی بھی طریقے کی تعریف ہو، سب اللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین یعنی کوئی سبھی عالم ہو، یعنی جناتوں کا بھی وہ ہے رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، چونٹیوں کا بھی رب ہے، اسی طرح کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی کریشن ہے، سب کا وہ رب ہے۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، یعنی الرحمن وہی، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، الدین کہتے ہیں بدلے کو، مالک کہتے ہیں مالک کو، یوم کہتے ہیں دن کو۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو۔ تو جو قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی یہاں کے دن کا بھی تو مالک ہے ہی، وہ تو حقیقت ہے، لیکن یہاں کے جو اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے حساب کتاب کا، حساب کتاب کے دن بھی کون مالک رہے گا؟ صرف اللہ، وہ مراد ہے اصلاً یہاں پر۔ تو اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، ہم صرف، نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تیرے ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ تو کوئی ولی، نہ کوئی نبی۔ جب نبی اور ولی عبادت سے نکل گئے تو پھر اور کسی کی کیا حیثیت جو چھوٹا سا ہو؟ یعنی نہ تو غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اسی لیے مشہور ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے اللہ کی بندگی کو قبول کیا۔ اس لیے بندوں کو بندہ ماننا اور اللہ کو رب ماننا تمام جہان کا اور تمام مخلوق کا، یہ انسان کے کمال کی دلیل ہے۔ اور بندوں کو خدا کے اندر شمار کر دینا کہ بھئی یہ سب کچھ دے سکتا ہے، جیسا کہ لوگوں کا ذہن خراب ہے کہ فلاں مزار پہ جائیں گے تو اولاد مل جائے گی، فلاں مزار پہ جائیں گے تو روزی مل جائے گی، فلاں مزار پہ جائیں گے تو وہاں دیگ چڑھا دیں گے تو کام بن جائے گا۔ کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی کام بگاڑنے والا نہیں، کوئی کسی پہ کوئی اثر نہیں کرنے والا، جادو کوئی اثر نہیں کر سکتا، کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مرضی صرف اللہ کی ہوگی تو نقصان پہنچے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ہے مطلب اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ، سچی راہ دکھا، یعنی سیدھی راہ کون سی ہے؟ اللہ کو اللہ ماننا اور بندے کو بندے ماننا، یہی سیدھی سچی راہ ہے۔
نبی کو نبی مانتے ہوئے، بندہ مانتے ہوئے اللہ کی بات کو تسلیم کرنا اور اللہ کی بات کو تسلیم کرنا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور انسان نمازیں پڑھے، روزے رکھے، سب کچھ کرے، لیکن عقیدہ ایسا رکھے کہ صاحب یہ بھی کام چلا سکتے ہیں، یہ بھی کام بنا سکتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے، اللہ ہی بگاڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کے راستے پر، یعنی ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غصہ ہوا۔ غضب کہتے ہیں غصے کو، یعنی جس پر تو نے غصہ کیا ان پر نہ چلا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے جو ہے جہالت کی تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ اور دو چیزیں ہیں، یا تو انسان، یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پورا ہو گیا، اس کا خلاصہ ہم صرف دو لفظوں کے تحت کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو آخر میں دو گروہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا گروہ ہے کہ جانتے بوجھتے گمراہ ہو جانا، وہ یہودیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے کہ جہالت ہے، کچھ نہیں جانتے اور نہ پوچھتے ہیں، اور غلط سلط چیزیں جو ہیں اس میں داخل کر لیتے ہیں اور اس کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے گمراہ ہوتا ہے انسان۔ جانتے بوجھتے جو ہے انسان گناہ کرتا ہے، جانتے بوجھتے انسان بدعقیدگی کرتا ہے، کیوں؟ دنیا کے لالچ میں، مال کے لالچ میں۔ اور دوسری وجہ کہ جاہل ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، غلو کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا تھا عیسائیوں نے، اور جانتے بوجھتے جو ہے گمراہ ہوئے تھے، یہ کیا تھا یہودیوں نے۔ تو ان دونوں کے راستوں پہ نہیں چلنا ہمیں، یہودیوں کی طرح۔ یعنی بہت سے مسائل ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ شادیوں میں کرتے ہیں، عقیقوں میں کرتے ہیں، خوشی کے موقع پہ کرتے ہیں، غم کے موقع پہ سے کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ مثلا میلاد آ جاتا ہے، شب برات آ جاتی ہے، اس میں بہت سی عبادتیں کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی شب قدر آ جاتی ہے، اس میں بہت سی عبادتیں، یعنی دین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پہ، غلو کی بنیاد پہ اس کو کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ کریں گے آپ کہ جانتے بوجھتے کسی کام کو کریں گے اور وہ حرام ہوگا تو یہودیوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ کریں گے کہ کچھ معلوم نہیں ہے اور پوچھنے کی زحمت نہیں اٹھاتے اور الٹی سیدھی رسموں کو کر رہے ہیں دین سمجھ کے، تو پھر عیسائیوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان والوں نے اس بات سے جو ہے پناہ چاہی ہے کہ اے اللہ ہمیں یہودیوں کی صف میں بھی شامل نہ فرما، جیسے انہوں نے وہ تیرے غصے کا شکار ہوئے، اور ان لوگوں کے اندر بھی ہمیں شامل نہ فرما کہ جو لوگ جو ہے تیرے نافرمان ہوئے اور جہالت کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کی اس خدمت کرنے کی قبولیت سے نوازے اور اس کی توفیق عطا فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔